اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. ناظرین اکرام، رمضان المبارک کی خصوصی یہ ٹرانسمیشن احساس آپ دیکھ رہے ہیں میمن نیوز کے پلیٹ فارم سے. آپ کا میزبان انجینئر حمیر میمن حاضر خدمت ہے. ناظرین، یہ جو اسلام کی ترویج اور اسلام کی اشاعت ہوئی ہے، اس میں سیاست کا بہت بڑا عمل دخل ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سیاست کا میری ذات سے کوئی تعلق نہیں، یا سیاست کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یا میں غیر سیاسی ہوں. کیونکہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ سیاست کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام آپ کو سیاسی اصول فراہم نہیں کرتا، اسلام آپ کو رہنمائی نہیں کرتا سیاست کرنے کی، یا شریعت مطہرہ آپ کو سیاست کرنے کی رہنمائی فراہم نہیں کرتی. جبکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کامل ہے. زندگی کا ایسا کوئی گوشہ نہیں ہے جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رہنمائی اصول فراہم نہ کی ہو. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد گوڈیل صاحب، جو کہ پیشے کے اعتبار سے تو بہت ہی ویل نون بزنس مین ہیں، لیکن آپ نے اس ضرورت کو محسوس کیا کہ سیاست میں اپنے آپ کو شامل کیا جائے، اور خاص طور پہ ہماری برادری، میمن برادری، جو کہ دعویٰ کرتی ہے کاروباری برادری ہونے کا، لیکن سیاست میں وہ عملی طور پر داخل نہیں ہے، جس کی وجہ سے ان کو بے تحاشا مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. احمد صاحب، بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، آپ کے بہت مشکور اور ممنون ہیں. سر، اس سال ہم نے عنوان رکھا ہے احساس. ہماری برادری میں یہ احساس تو ہے کہ ہمیں بے تحاشا زکوٰۃ دینی ہے، ہمیں غریبوں کی مدد کرنی ہے، لیکن سر ہماری برادری میں یہ جو مسائل ہیں، خاص طور پہ نوجوانوں کے اندر برداشت کی کمی کا جو احساس ہے، اس کی بنیادی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. پہلے تو عمر بھائی، آپ کو بہت بہت مبارک احساس پروگرام رمضان کا. سب سے پہلے تو آپ نے جو یہ سوال کیا احساس کا، برداشت کا، آج کے حالات کے اوپر آدمی کی برداشت قوت ختم ہو گئی ہے. سب سے بڑی وجہ آپ کی آمدنی کم ہو گئی ہے، خرچے زیادہ ہو گئے ہیں. پہلے آپ کی 30,000 روپے سیلری ہوتی تھی، آپ کا 1,000 روپے کا بل آتا ہے. ابھی آپ وہی یونٹ یوز کر رہے ہیں اور بل آ رہا ہے آپ کا 15,000 روپے کا. اب 30,000 والا بندہ کہاں سے پورا کرے گا؟ تو حالات تو آپ کے سامنے ہی ہے. اس کی برداشت کی قوت ختم ہوتی ہے، وہ گھر جاتا ہے، گھر پہ پریشانی، راشن کا پریشانی، دوسری بہت سی چیزیں پریشانی ہے. کیا کیا کرے بندہ؟ بس اللہ پاک ہمارے اوپر رحم کرے، ہمارے حالات کے اوپر. میں تو حکمرانوں سے، دوسری چیزوں سے، یہ تو ہماری کمیونٹی ہے، میمن کمیونٹی ہے، ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہے. ابھی ہماری دورا جی میں دورا جی والا ہوں میں، تو دورا جی میں بچت بازار لگاتے ہیں، تو ایک ایک چیز پہ 300 روپے کلو پہ فرق آتا ہے. اب باٹوے والے ہیں، یہ ہمارے فرید بھائی ہیں، وہ دیکھیں وہ لگانا شروع کیا ہے. تو اس وجہ سے آدمی بچت ہو جاتی ہے، مگر آدمی کی قوت استطاعت ختم ہے، اب نہیں ہے. اللہ اکبر. ناظرین، واقعی اللہ تعالیٰ کا بے پناہ احسان ہے کہ اس نے میں مسلمان رکھا اور پھر میمن برادری میں رکھا. یہ بہت بڑا آج کے دور میں سمجھتا ہوں کہ نعمت سے کم نہیں. احمد صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس معاشرے میں لوگ اپنے آپ کو سیاست سے علیحدہ رکھتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کیا سیاست کا احساس ہونا اتنا غلط ہے؟ نہیں، سیاست تو بہت ضروری ہے. ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دور میں بھی سیاست تھی. سیاست تو بہت ضروری ہے، پر ہمارے یہاں سیاست تھوڑی گندی ہے. باقی سیاست دنیا میں ہر جگہ پہ. یہاں پر بھی انشاءاللہ دیکھیں، ہم نے ایک تنظیم بنائی ہے چھوٹی سی، جس میں ہمارے میمن برادری کے مفتی اسماعیل صاحب ہیں، جو 2 مرتبہ فنانس منسٹر رہ چکے ہیں. بالکل، وہ انہوں نے کوشش کی ہے میمن برادریوں کے لیے آگے کام کرنے کے لیے، اور انہوں نے سیاسی پارٹی بنائی ہے. اس میں انہوں نے ایک ہی بات بولی ہے، بہت سے لوگ آنا چاہ رہے ہیں اس میں. انہوں نے کہا کہ ہمیں وہی آدمی چاہیے جو بے داغ ہو. واہ واہ، کیا بات ہے. داغدار آدمی ہمیں نہیں چاہیے. ان کے اوپر بھی جو کیس لگایا ان سے بھی وہ فارغ ہوئے، ماشاءاللہ، جیل بھی گئے. بس اللہ پاک سب پہ رحم کرے اور اس ملک پہ حالات پہ رحم کرے. اور میں احساس، عمر بھائی آپ کی احساس سے بات آئی، اس میں تو سب سے بڑی چیز ہے سیاست اور احساس. یہ دونوں ہمیں بالکل ساتھ چلنا چاہیے. آپ احساس کی بات کرتے ہیں، احساس تو ہمیں
ہمارے ملک میں ابھی نہ ہونے کے برابر ہے. اور سیاست میں ابھی ہمارے وہی چل رہے ہیں 3. ہماری جب سے میں پیدا ہوا ہوں تو پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون, MQM, یہی ہے. ان تینوں سے ہمیں آج تک کبھی کوئی بھی فائدہ نہیں ہے اور امید بھی نہیں لگائی. امید بھی نہیں. احمد بھائی مجھے ایک بات بتائیے, ہمارے یہاں پہ جو کمیونٹی نظام ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں اصلاحات کی ضرورت ہے؟ کیونکہ آپ رہے ہیں ان سب چیزوں میں, تو ایک اصلاحات کا احساس ہونا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے. کمیونٹی میں تو بہت ضروری ہے. ہمارے چھوٹے بڑوں کی تمیز ہونی چاہیے, ایک دوسرے سے ادب سے ملنا چاہیے, میمنی زبان بولنی چاہیے. ہمیں تو یہ ہماری پہچان ہی میمنی ہے. آج ہمارے 20 سے 30% لوگ میمنی نہیں بولتے. بہت ضروری ہے. میمن میں کیا بتاؤں, پاکستان کی شان ہے. آج سب سے زیادہ کاروباری آدمی میمن ہے. الحمدللہ دوسرے بھی ہوں گے. زکوٰۃ خیرات جتنا میمن دیتا ہے, آپ ٹرسٹ جتنے ٹرسٹ ہیں آپ دیکھ لیں میمنوں کے. آپ سیلانی دیکھ لیں, المصطفیٰ دیکھ لیں, المصطفیٰ دیکھ لیں. عیدی ہمارا ستارہ امتیاز اور سلوٹ ماننے کے قابل, ان کو دیکھ لیں. سارے میمن ہیں. اور میں کہتا ہوں دوسرے بھی کرتے ہوں گے, میں منع نہیں کرتا, پر جتنا ہے یہ احساس ہی ہمارے باہر ہے. اور یہی چیز ضروری ہے عمر بھائی, ہمارے لیے بہت ضروری ہے. سر ہماری نوجوان نسل جو ہے بدقسمتی سے کمیونٹی سے اس طرح جڑی ہوئی نہیں جس طرح ان کے باپ دادا جڑے ہوئے تھے. ہم نے کہاں غفلت برت لی؟ ہم نے تھوڑی سی غفلت یہ ہے کہ یہ چیز, آپ کا سوال بہت اچھا ہے, ہم نے ان پہ ورک ہی نہیں کیا. اللہ اکبر. ہم سیٹ ہی نہیں چھوڑتے. کیا بات ہے سر, بہت اچھی بات ہے. آپ سیٹ چھوڑیں, دوسروں کو چانس دیں. لوگ کہتے ہیں بھائی اب میں نہیں جانا چاہتا. نہیں, ان کو زبردستی پکڑیں جی. یہ بھی ہمارے تبلیغ کا حصہ ہے, یہ بھی ہمیں کرنا ہے عمر بھائی. آج جوان کیوں بھاگے بھائی ہمارے پاس سے؟ ہمارے تو یہ کسی بھی جماعت میں ہو تو ہمیں اپنے بزرگ تو بہت ضروری ہے, مگر اب بیک پہ ہونے چاہیے, آگے جوان ہونے چاہیے. یعنی سر آپ کہہ رہے ہیں بزرگ رہنمائی کے لیے ہوں, بالکل, اور جو کرسیاں ہیں وہ نوجوانوں کے لیے ہونی چاہیے. آپ جیسی عمر کے لوگوں کے پاس ابھی ہماری پریزیڈنٹ کی کرسی ہونی چاہیے. کیا بات. آپ کے پیچھے بلے بزرگ ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں, مگر ابھی آپ کے پاس جو آپ بھاگ کر سکتے ہیں, دوڑ کر سکتے ہیں, وہ ہم نہیں کر سکتے. صحیح بات ہے, نہیں کر سکتے. ابھی ہم سے نہیں ہوگی. 50 سال سے اوپر کی عمر ہو گئی, آپ کہاں سے بھاگیں گے؟ اور سر نوجوان ہی نوجوان کو اٹریکٹ کرے. بالکل, انہی کی بات سنے گا. آج نوجوان کی بات سن رہا ہے, کسی اور کی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے. آج پورا پاکستان مایوس ہوا پڑا ہوا ہے کہ کوئی آدمی ہمیں اچھا ملے. ہم سر میمن برادری کلیکٹیولی بہت بڑا کام کرتی ہے, لیکن اس کی مارکیٹنگ اس انداز سے نہیں کر سکتی. تو آپ کو لگتا ہے کہ ایز اے برادری ہمیں نقصان ہوتا ہے؟ بالکل, بہت بڑا نقصان ہے. ہمیں تو یہ ہر چیز میں آگے آنا چاہیے. اب ہم سیاست میں ہم کسی کو بولے جی عمر بھائی آپ آئیے ہمارے ساتھ سیاست, ارے نہیں بھائی مجھے تو کم نہیں. ہمیں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا ہے. کوئی سیاست میں کوئی کسی کو نہیں مارتا. سیاست میں تو ہمیں بالکل آنا چاہیے اور بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے. ہمارے مفتاح اسماعیل صاحب آئے, رشید گوڈیل صاحب آئے, MNA آئے, اپنا فاروق ستار صاحب ہے, میں بھی آیا ہوا ہوں, بہت سارے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ سب میمن برادری کو ہمیں اب سیاست میں لانا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہماری کوشش ہے کہ ہم میمن برادری کے جوانوں سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ ملاقات کریں گے اور سب کو دعوتیں دیں گے کہ سیاست میں بھی آئیں اور سماجی کام بھی کریں. ہم صرف سماجی کام میں ہی لگے ہوئے, اور ماشاءاللہ اتنا سماجی کام. میں جہاں جاتا ہوں بھائی مسجد کیئر بنائے تو کہ بھائی عمیر بھائی بنائے, ای کیئر بنائے تو بڑا فرید بلوانی بنائے, ای کیئر بنائے تو کھنانی بنائے, ای کیئر بنائے تو مچھیارو بنائے. تو ماشاءاللہ پا اتنا کام کری سکو تو پا کے اب سیاست میں بھی آنا یعنی اس کام کو یوٹیلائز, اس کام سے بینیفٹ لینا. بالکل, آج ہم کسی چیز کا بینیفٹ نہیں لے پاتے ہیں. آج ہمیں ہر جگہ پہ نقصان ہے. اغوا میں ہمیں نقصان ہے, پولیس سے ہمیں نقصان ہے, ہر چیز سے ہمیں نقصان ہے. سر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ میمن قوم کی یکجہتی کا جو احساس ہے, کیا وہ ہمیں دوبارہ سے ریوائیو کر سکتا ہے ایز اے قوم؟
انشاءاللہ آل پاکستان میمن فیڈریشن اس کام میں کر رہی ہے, ماشاءاللہ سب کو ملا جلا کے چل رہی ہے. ہمارے حنیف موٹلانی صاحب ہیں, بالکل بے شک, میں کہتا ہوں ان سے اچھا بندہ کوئی نہیں, بہت سب کو مل جل کے ساتھ لے کے وہ چل رہے ہیں. آج 52 جماعتوں کے صدر, سابقہ صدر ہے, اور سب کو لے کے چل رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی لے کے چلیں گے, اور سب کی پریشانیاں, جو پریشانی جس جماعت کی ہوتی ہے وہ بھی دور کریں. سر آپ سیاست میں بہت ایک فعال کردار ادا کر رہے ہیں, بیوروکریسی میں نہ جانے کا جو احساس ہے میمن برادری میں, اس کا کتنا نقصان ہوتا ہے؟ عمر بھائی آپ نے ایک اور سوال کر دیا. میمن تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی, گورنمنٹ جاب سے تو ڈرتا ہی ہے, پتہ نہیں کیوں ڈرتا ہے بھائی. سب سے پہلے جانا چاہیے پڑھے لکھے, ہمارے پاس چارٹر اکاؤنٹنٹ ہیں, ہمارے پاس ڈاکٹرز ہیں, ڈاکٹروں کو بھی آرمی میں جاب ملتی ہے, چارٹر اکاؤنٹنٹ کو بھی ملتی ہے, ACCA والوں کو بھی ملتی ہے. ہمیں بھی بیوروکریٹس ہونا چاہیے, ہمارا میمن بھی چیف سیکرٹری ہونا چاہیے, فائنانس منسٹر چلا ایک ہمارا میمن تھے مفتاح اسماعیل صاحب, انشاءاللہ آگے بھی آئیں گے, اور دوسری چیزوں میں بھی آنا چاہیے. پتہ نہیں میمن تو کسی چیز میں جانے کو تیار ہی نہیں ہے. ہم پوچھتے ہیں بھائی گورنمنٹ جاب کرنا, تو جی نہ گورنمنٹ جاب نہیں. بینک میں لگائی دو, FI میں نہ لگائی. ہاں بینک میں لگائی دو, FIA میں نہیں لگنو. باہو ہمیں سب چیزیں میں لگنا ہے, ہمیں بیوروکریٹس میں بھی جانا ہے. آگے بہت ٹیکنالوجی والا دور آ رہا ہے. اب یہ تھم سسٹم والا ختم ہو جائے گا آگے جا کے, یہ پرچوں والا سسٹم ختم ہو جائے گا. یہ تو حکومت نے اس وجہ سے رکھا ہوا ہے, نہیں تو آج کا دور اتنا ڈرون اور اتنا ٹیکنالوجی والا چلا گیا ہے کہ آپ ایک کھانا آرڈر کریں تو ڈرون آپ کو دے کے جائے گا. سر آپ سیاست میں ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگوں سے ملتے ہیں, میمن برادری کے نوجوان میں اور دوسری کمیونٹی کے نوجوان میں کیا بنیادی ڈفرینس ہے؟ بہت فرق ہے. میمن سے آپ ملیں تو ہم سلام کرنے کے بعد صرف کاروباری باتیں ہوتی ہیں, اور پھر دوسری کوئی بات ہو جاتی ہے جو میں شاید بولنا نہ چاہوں, بس میچ کی اور اس کی ہو جاتی ہے جو ہو جاتی ہے. رمضان کا مہینہ ہے, نہیں بولنا چاہیے. بس اس کے علاوہ تو ہماری کوئی بات ہی نہیں ہوتی. اب آپ دوسری کمیونٹی کے پاس چلے جائیں, بیٹھے ان کے پاس, تو ایجوکیشن کی, واہ کیا تعلیم کی, اسلام کی بہت اچھی باتیں ہوتی ہیں, اسلام کی نالج کی. ہمارے تو ماشاءاللہ اب آئے ہوئے ہیں, ماشاءاللہ ہمارے میمن دیوبند حضرات میں بھی آئے ہوئے ہیں, بریلوی حضرات میں بھی آئے ہوئے ہیں. اب نہیں تو پہلے تو ہمیں تراویح پڑھانے کے لیے رمضان میں پنجاب سے بلانا پڑتے تھے, تو اب ماشاءاللہ ہمارے کام ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے. میمنوں میں ماشاءاللہ حافظ قرآن بھی اب بہت نکلے ہیں, مبلغ بھی بہت نکلے ہیں, اور ماشاءاللہ مفتی بھی بہت نکلے ہیں, اور سیاستدان بھی انشاءاللہ نکلیں گے. سر گھر میں جس چیز کا ڈسکشن ہوتا ہے بچہ وہ چیز پک کرتا ہے. بدقسمتی سے ہمارے برادری کے گھروں میں سیاست پہ بات نہیں ہوتی, اس سے غلط تصور لیا جاتا ہے. تو یہ سلسلہ رکنا نہیں چاہیے. بالکل رکنا چاہیے عمیر بھائی, سیاست تو بہت ضروری ہے. اب تو ہر چیز, آپ فیکٹریوں میں چلے جائیں تو سیاست چل رہی ہوتی ہے. سیاست بہت ضروری ہے, اور ہمیں اچھے نمائندے چاہیے. اب ہمیں اچھے نمائندے چاہیے. اب وہ والے نمائندے ہمارے نہیں چلیں گے. اب ہمارے وہی پرانے کھسے پٹے چل رہے ہیں, ابھی تک چل رہے ہیں. اب تو ہمیں ینگ کو لے کے آنا ہے, جوانوں کو لے کے آنا ہے, اور آگے سب کچھ سیاست کرنی ہے. سر نوجوان, ہماری برادری کے نوجوان کے شعور کو اجاگر کرنے کے لیے ماں باپ کا, فیڈریشن کا اور برادری کا, جماعتوں کا کتنا کلیدی کردار ہے, اور وہ اپنا کردار کس طریقے سے ادا کریں؟ یہ بھی اچھا سوال ہے. شعور تو اب باہر نکلنے سے ہی ہوگا. اب ہم لوگ تو بس یہاں سے جاتے ہیں دکان سے واپس, کہیں بیٹھتے نہیں ہیں, کہیں اٹھتے نہیں ہیں, کسی کا احساس نہیں ہوتا. اب یہ بیٹھنا چاہیے, اٹھنا چاہیے, تو انشاءاللہ تعالی شعور بھی آئے گا اور اچھی ماحول بھی ملے گا. ہم تو صبح نکلتے ہیں, عمر بھائی کام دکان تے بھی پاچھو اچھی بھی, تو شعور آتا ہی نہیں ہے. نہ ہمارا نہ IT میں کوئی اتنا بڑے ہے نہیں ہمارے میمن والے. انشاءاللہ تعالی وہ بھی, اب سیلانی نے IT کا بھی کام شروع کیا ہے, ہماری دوراجی کمیونٹی نے کیا ہے, دوسرے کمیونٹی نے کیا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم لوگ بہت آگے تک جائیں گے انشاءاللہ. سر آخر سوال آپ سے پوچھوں گا احمد بھائی کہ رمضان المبارک میں
آپ کی مصروفیات کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ آپ بزنس بھی کر رہے ہیں، سیاست بھی ہے، سماجی کام بھی ہے، پھر سماجی رابطے بھی ہیں، تو اپنا ٹائم کس طریقے سے آپ مینیج کر لیتے ہیں؟ بس اب میں کیا بتاؤں، پرسوں رمضان سے تھوڑے دنوں پہلے میں مفتاح صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو کچھ مہمان آئے ہوئے تھے، تو یہ مصروفیات کی بات پہ آ رہی ہے، تو انہوں نے بات کی کہ جی رمضان میں ہمیں آفس کا اوپننگ کرنی ہے، تو رات کے وقت کرنی ہے، تو کسی بھائی بیٹھے ہوئے تھے ہمارے اردو اسپیکنگ تھے، تو انہوں نے کہا کہ جی دن میں کر لیتے ہیں، جلدی ہو جائے گا، تو جی نہیں، وہ ممن نے اسی محلے میں ہم نے کھولا ہے دورہ جی میں، تو وہ تو رات پوری جاگیں گے، تو ہم لوگ تو رات جاگتے ہیں اور اسی میں خدمت بھی کرتے ہیں، اور بس یہی مصروفیات ہوتی ہے۔ دن میں ماشاءاللہ نماز جماعتوں کے ساتھ پڑھتے ہیں اور سوتے رہتے ہیں، اور رات میں جاگتے ہیں، سماجی خدمت بھی کرتے ہیں اور سیاست بھی کرتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ ناظرین کرام، بات یہی ہے کہ ہم کاروبار کریں، بہت ضروری ہے، لیکن یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ اب سوسائٹی تبدیل ہو رہی ہے۔ اب صرف دکان پر بیٹھ کے کاروبار نہیں ہوگا، بلکہ آپ کو آپ کے جو دکان کا علاقہ ہے اس کے کونسلر سے بھی بنانی پڑے گی، اس کے چیئرمین سے بھی بنانی پڑے گی، ایم پی اے سے بھی ملنا ہوگا، کیونکہ جب تک آپ اپنا نیٹ ورک وسیع نہیں کریں گے، آپ نہ اچھا کاروبار کر سکتے ہیں، نہ اپنے کاروبار کو پھیلا سکتے ہیں۔ اور سیاست اتنی بری چیز نہیں ہے جتنا ہم نے خود اس کو ایک پرسپیکٹو سے برا بنا دیا ہے۔ آپ ضرور جو شامل ہونا چاہتا ہے احمد بھائی سے رابطہ کرے عوام پاکستان کے لیے، اور اجازت دیجیے انجینئر حمیر میمن کو اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا سبھی خیال رکھتے ہیں، ہمیں اپنا اور اس معاشرے کا ایک احساس کے ساتھ بہت خیال رکھنا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔